میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں خان صاحب کہ آپ نے جو 20 تاریخ کو اسلام آباد جانے کی ڈیٹ دینی ہے وہ آپ 25 کے بعد دیجیے گا، کیونکہ 25 کو ہمارا آخری پیپر ہے۔ اگر آپ نے 25 سے پہلے ڈیٹ دی تو ہم لاکھوں اسٹوڈنٹ آپ کو سپورٹ کرنے اسلام آباد آ جائیں گے، پیپر نہیں دیں گے پھر ہم۔ آپ پیپر نہیں دو گے؟ یار سب سے پہلے خان صاحب ضروری ہے، ہم خان صاحب کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں، خان صاحب ہمارا لو ہے، ہم لاکھوں اسٹوڈنٹ خان صاحب کو سپورٹ کرنے اسلام آباد آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویئرس، میٹرک کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اپروچ کیا کہ خان صاحب کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، وہ میسج کیا ہے یہ بیٹا خود ہمیں بتائے گا۔ جی بھائی، کیا میسج ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میرا نام شامر خان ہے، میں میٹرک کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج میرا کمپیوٹر کا پیپر تھا، یہ میری ڈیٹ شیٹ ہے، اور کل اسلامیت کا ہے۔ ابھی میں پیپر چھوڑ کے یہاں پر آیا ہوں خان صاحب کے لیے میسج پہنچانے، اور خان صاحب کو میرا ایک ہی میسج ہے کہ کل میرا اسلامیت کا پیپر ہے۔ آج مجھے ابھی اکیڈمی ہونا تھا لیکن میں اکیڈمی نہیں گیا، کیا کہ خان صاحب تک میری آواز پہنچے، میسج پہنچے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ میٹرک کے جو لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں خان صاحب کہ آپ نے جو 20 تاریخ کو اسلام آباد جانے کی ڈیٹ دینی ہے وہ آپ 25 کے بعد دیجیے گا، کیونکہ 25 کو ہمارا آخری پیپر ہے۔ اگر آپ نے 25 سے پہلے ڈیٹ دی تو ہم لاکھوں اسٹوڈنٹ آپ کو سپورٹ کرنے اسلام آباد آ جائیں گے، پیپر نہیں دیں گے پھر ہم۔ آپ پیپر نہیں دو گے؟ یار سب سے پہلے خان صاحب ضروری ہے، ہم خان صاحب کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں، خان صاحب ہمارا لو ہے، ہم لاکھوں اسٹوڈنٹ خان صاحب کو سپورٹ کرنے اسلام آباد آ جائیں گے۔ بیٹا، آپ کے گھر والوں نے آپ پہ انویسٹمنٹ کی ہے، ان کی آپ سے امیدیں ہیں، وہ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ پڑھ لکھ کر کم از کم کل کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر انہیں سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ اتنا بڑا میسج نہ دیں، آپ ریکویسٹ کر دیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں، میں یہ نہیں چلانا چاہوں گا کہ آپ پیپر چھوڑ کے میٹرک کے پیپر نہیں دیں گے آپ اسلام آباد آ جائیں گے۔ نہیں بھائی، ہم نے میٹرک کے پیپر سب اسٹوڈنٹ نے چھوڑ دینے ہیں، میرے جو دوست ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پیپر نہیں دینے، ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ اگر خان صاحب نے 25 سے پہلے کی ڈیٹ دی، اگر ڈیٹ دینی ہے تو 25 کے بعد دیجئے، کیونکہ خان صاحب آپ قوم کے ہیرو ہیں۔ خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گردن کٹوا لینی ہے لیکن امریکہ کے آگے جھکنا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اور ایک بات اور، خان صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو فالو کریں اور کسی کو نہ کریں۔ تو آپ کا پیغام کیا ہے اس وقت پاکستان کی یوتھ؟ میرا پیغام یہی ہے خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب 25 کے بعد آپ ڈیٹ فائنل کیجئے اسلام آباد کے لیے، ہم لاکھوں میٹرک کے اسٹوڈنٹ نہیں تو پیپر چھوڑ کے آپ کو اسلام آباد سپورٹ کرنے آ جائیں گے۔ مہربانی خان صاحب۔ اسلام آباد رہو گے کہاں؟ بھائی جہاں خان رہیں گا وہی ہم رہیں گے، جہاں کھاؤ گے پیو گے کیا؟ وہ ہم کر لیں گے گزارا، اس کی ٹینشن آپ نہ لیں۔ کیوں اپنے والدین پہ بوجھ ڈالتے ہو بھائی؟ بھائی بوجھ نہیں ڈالتے، ہم خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم کیا پورے لاکھوں میٹرک کے اسٹوڈنٹ پوری دنیا عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہیں۔ عمران خان کے لیے جان دے سکتے؟ جی دے سکتے ہیں، پوری قوم دے سکتی ہے، میں کیا۔ جی ویئرس، اس بچے کو تو میں نے گھر بھیج دیا، میں نے کہا تیرا اسلامیت کا پیپر ہے بیٹا، تو گھر چلا جا، کیونکہ میں اس کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ خان نے اس ملک کی یوتھ کو ایسا زبردست انسپائر کیا کہ وہ اپنے میٹرک کے پیپر چھوڑنے کو تیار ہے کہ اگر 25 تک یا 25 سے پہلے خان صاحب اسلام آباد جانے کی ڈیٹ دیتے تو ہم پیپر نہیں دیں گے۔ مختصر کر کے کہوں گا کہ عمران خان اس وقت جو سیاسی دیوتا ہے نا، دیوتا وہ بن چکا ہے۔ عمران خان اس وقت سیاسی دیوتا بن چکا ہے، اور اس کو قابو کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جعلی عمل ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے سوائے ڈھونگ کے، بہروپی ہیں سارے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب پھر آج آپ کو ایک بات کہوں گا، میں صحافی ہوں نا، میں روزے محشر اللہ کے حضور جواب دوں گا جب روزے محشر کا میدان سچ ہوگا، سرکار بھی وہاں ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں ہوں گے، اللہ کی ذات بھی وہاں ہوں گے، نعرہ لگ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، اور میرے نبی کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی۔ تو مولانا صاحب جب ہماری اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں پہلے اپنے آپ کو پیش کروں، تم صحافی تھے، تم کیا حق اور سچ کی بات کرتے رہے؟ میں بالکل دیندار ہوں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ پھر استاد سے پوچھا جائے گا، ہم نے تجھے علم عطا کیا، تو نے آگے علم ٹرانسفر کیا۔ قاضی سے پوچھا جائے گا، تجھے منصب پہ بٹھایا، تو نے لوگوں کو انصاف دیا۔ بادشاہ سے پوچھا جائے گا، حکمران سے پوچھا جائے گا، تجھے حکمرانی دی، میری خلقت کو، میری مخلوق کو تو نے ریلیف دیا۔ اور عالم سے کیا پوچھا جائے گا مولانا صاحب کہ تجھے میں نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عطا کیا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ تو مولانا صاحب مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، آپ صرف یہی کہیں گے، میں تو 1857 میں جو تاج برطانیہ کا یہاں پہ قانون نافذ ہوا، پارلیمانی سسٹم آف ڈیموکریسی جس کی بنیاد رکھی گئی، اس نظام کا میں چوکیدار رہا، میں دین محمدی کو تخت پہ لانے کے بجائے میں اس نظام کو لاتا رہا۔ تو مولانا صاحب مجھے آپ پہ سب سے زیادہ شکوہ ہے کہ آپ کی بھی پوچھ ہوگی کہ آپ نے نبی کے دین کے لیے، شریعت محمدی کے لیے کیا کیا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ میں حلفاً کہتا ہوں آپ نے تاج برطانیہ کے نظام کے لیے دن رات ایک کی ہے، وہ آپ جتنی محنت کسی سیاستدان نے نہیں کی۔ اگلی بات
کہہ رہے ہیں جی اسی بڑے سخت فیصلے لے رہے ہیں, دوحہ میں کانفرنس ہو رہی ہے, دوحہ میں IMF کا ڈیلیگیشن ہے, بڑے سخت فیصلے ہونے لگے نے, اسی بڑے سخت کی کرنے لگے ہو. میں دسو جاتی عمرہ بیچنے لگے ہو, ڈائمنڈ ہاؤس بیچنے لگے ہو, بلاول ہاؤس بیچنے لگے ہیں, سرے پیلس بیچنے لگے ہیں, وہ ایون فیلڈز وہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بیچنے لگے ہیں, اپنے خرچے کم کرنے لگے ہیں. جو لیڈس ہیں ہماری 2.66 ٹریلین سروے کے مطابق, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز پہ 256 ارب روپیہ آپ کے شرفیہ کھاتی ہے, صرف عیاشی پہ ٹو ٹپے پہ وہ کم کرنے لگے ہیں. ڈی سی ہاؤس سے جو مربوں میں پھیلے ہوتے ہیں ان سے ڈی سی او کو نکالنے لگے ہیں. آپ ایسا کچھ نہیں کرنے لگے, آپ غریب کو کہنے لگے ہیں جو IMF کی طرف سے سبسڈی کم کرنے لگے ہیں اس پہ پیسہ خرچ کرو. آپ غریب کو کہنے لگے کہ جب ہم سبسڈی کم کرنے لگے ہیں اب پیٹرول کے پیسے زیادہ دو, 150 کی جگہ 160, 170, 180 دو, ڈیزل کے پیسے زیادہ دو. جب یہ چیزیں مہنگی ہوں گی پھر تمام چیزیں مہنگی ہوگی. آپ غریب کی جیب سے پیسہ نکالنے جا رہے ہیں, ہم بڑے سخت فیصلے کرنے لگے ہیں, آپ کچھ سخت نہیں کرنے لگے, آپ اس غریب کو مارنے لگے ہیں. نا کہ وہ سخت فیصلے کرنے لگے, یہ کو غریب کی زندگی جیرن کرنے لگے ہیں. اور یار میرے ملک دا غریب اللہ دی قسمیں مر گیا, اے کہ وہ اسی اس ملک دے غریب نو مارن لگے ہیں. جڑی ساڈی ماواں بہناں بیٹیاں اور انصاف لے کچہریاں چ اللہ دی قسمیں ڈول گئیاں نے, انہاں نو انصاف نہیں ملدا. جدوں انہاں دی جیب وہ کہندے نے نا پیسے مک جاندے نے, وہ کہندی نے ساڈی عزتاں لے لو, سانو عزت دے دو, ساڈا میاں ساڈے بچے بے گناہ جیل چ نے انہاں نو لے آؤ. ایم فل PhD ڈگری ہولڈر رول رہے ہیں یار, آواز اٹھاتے کہتے ہیں یہ جی ایجنٹ ہے, یہ یوتھیا ہے, یہ فلاں ہے, یہ ٹمکاں ہے. بیسیکلی وہ کہندے نے مردہ غریب دا بال ہی ہے. فیصلے تاڈے کوئی مشکل نہیں ہے, غریب دے بال نو مارن لگے ہو. بس مختصر یہ جرا درمیانے طبقے دا بندہ ہے انہوں مارن لگے ہو, IMF دے تھلے ان لیان لگے ہو. وہ ہسٹری بتائیں IMF کی ہسٹری بتائیں. 1976 میں ارجنٹینا کا بیڑا گرک کیا, 1981 میں میکسیکو کا بیڑا گرک کیا, 1988 میں نائجیریا کا بیڑا گرک کیا, پھر انہوں نے گھانا کا بیڑا گرک کیا, پھر انہوں نے مصر کا بیڑا گرک کیا کہ سبسڈیز کم کرو, تنخواہیں کم کرو, پیٹرول پہ سبسڈیز کم کرو, ویجز کم کرو, بجلی پہ سبسڈیز کم کرو. یہ تو IMF کی پالیسیز ہیں. اسی بڑے سخت فیصلے لینے لگے اور غریب نو مارن لگے ہو. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیع کی اجازت دیجیے. اللہ نے